بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نصیر الدین قاسمی آپ حضرات کی خدمت میں الدرس السابع والثلاثون العربیۃ من الصحف والمجلات کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس سلسلے کا یہ 137واں سبق ہے۔ عبارت سنیں اور توجہ سے سنیں، نئے الفاظ، تعبیرات، کلمات، جملے جو بھی آئے انہیں سمجھیں، الفاظ کی ساخت کو، بناوٹ کو سمجھیں۔ قدیروف یرسل ثلاثة من ابنائه المراهقين للقتال في اوكرانيا۔ اعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف ان 3 من ابنائه المراهقين سيلتحقون بالقتال في اوكرانيا. وقال قديروف إن أبناءه أحمد وإيلي وآدم أعمارهم 16 و15 و14 عاما على التوالي كانوا يتلقون تدريبات عسكرية منذ فترة طويلة، وقد حان الوقت بالنسبة لهم للظهور في معركة حقيقية. سيذهبون قريبا إلى خط المواجهة في أصعب مناطق المواجهات. وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من محاولة الكرملين تخفيف اندفاعات سياسيين وبرلمانيين روس، من بينهم قديروف، شددوا خلال الفترة الأخيرة على استخدام السلاح النووي لحسم المعركة في أوكرانيا. قدیروف یہ جمہوریہ چیچنیا کے صدر ہیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، رئیس جمہوریت شیشان، چیچنیا جس پر روس کا قبضہ ہے، ایک اسلامی ملک ہے مگر ابھی روس کا قبضہ ہے اس پہ۔ یرسلو بھیجنے کی معنی مرسلہ یرسلو ارسال. 3 من ابنائه المراهقین، المراهق جو قریب البلوغ ہو اسے مراهق کہتے ہیں، اور اس عمر کے پہنچنے کو مراهقۃ کہتے ہیں۔ للقتال، یہ متعلق یرسلو کے جنگ کے لیے بھیجیں گے، فی اوکرانیا، اوکرانیا میں، یوکرین میں جنگ کے لیے، فی اوکرانیا یہ فی متعلق ہے قتال کی، یوکرین جنگ کے لیے یا یوکرین میں جنگ کے لیے بھیجیں گے۔ اعلن رئیس جمہوریت الشیشان رمضان قدیروف، رمضان قدیروف یہ پورا نام ہے۔ اعلن، اعلان کیا، کس چیز کا، کس کام کا اعلان کیا ہے؟ انا سے عام طور سے اس کو بیان کیا جاتا ہے، شیشان چیچنیا کو کہتے ہیں۔ انا یہ اعلن کا مفعول بھی ہے، اس بات کا اعلان کیا، 3 من ابنائه المراهقین سيلتحقون بالقتال. التحق، يلتحق التحاقا، ملنا، جا ملنا، جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔ یہاں ترجمہ شامل ہونے سے بھی کیا جا سکتا ہے، مثلا یوں کہا جا سکتا ہے التحقت بالجماعہ، جماعت آگے گئی، ہم پیچھے جا کے جماعت میں مل گئی، شامل ہو گئی، تو کہا جائے گا التحقت بالجماعہ بالقتال فی اوکرانیا. وقال قدیروف ان ابناءه احمد و ایلیا، یہ نام ہیں، اعمارهم، عمر ان کی جمع اعمار، ان کی عمریں، بالترتیب 16، 15 اور 14 سال ہیں۔ علی التوالی، علی التوالی کا معنی پئی بپئی، بالترتیب، بالترتیب بھی کہہ سکتے ہیں، 16، 15 اور 14۔ کانوا یتلقون، ان ابناءہ، ان کا اسم ہے، ان ابناءہ احمد و ایلی و آدم، اور یہ تو بین القوسین جملہ معترضہ ہے جس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ ان ابناءہ احمد و ایلی و آدم، ابناءہ یہ مبدل من ہوئے اور احمد و ایلی و آدم یہ اس سے بدل ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ عطف بیان ہے۔ کانوا یتلقون تدریبات، تلقى یتلقى کے معنی اخذ کرنا، لینا، تلقى تدریبات ٹریننگ لے رہے تھے، یتلقون تدریبات ٹریننگ لے رہے تھے، تدریبات عسکریہ فوجی ٹریننگ لے رہے تھے، فوجی ٹریننگ لے رہے تھے۔ کانوا یتلقون تدریبات عسکریة منذ فترة طویلہ،
تلقى تلقى الدرس کہ معنی سبق لیا، یتلقى الدرس سبق لیتا ہے، یتلقى التعلیم تعلیم حاصل کرتا ہے، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تدریبات ٹریننگ کو کہتے ہیں، تدریب ان کی جمع ہے، تدریبات عسکری یا فوجی ٹریننگ، عسکری یا جنگی ٹریننگ۔ منذ فترہ طویلہ، فترہ طویلہ ایک لمبے عرصے سے، فترۃ کا معنی عرصہ ہے۔ وقد حان الوقت بالنسبة له للظهور في معركة حقيقية، وقد حان الوقت للظهور في معركة حقيقية، حقیقی معرکے میں ظاہر ہونے یا نمایاں ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ حان الوقت، وقت آ گیا۔ سيذهبون قریبا الى خط المواجہہ، خط المواجہہ محاذ پر جائیں گے، مواجہۃ مقابلے کو کہتے ہیں، مقابلے کی لائن پر جائیں گے، جس اردو میں محاذ پر جائیں گے یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ فی اصعب مناطق المواجہات، مواجہات مڈ بھیڑ کو بھی کہتے ہیں، مقابلے کو بھی کہتے ہیں، مقابلے کے سخت ترین علاقوں میں، جنگ کے سخت ترین علاقوں میں۔ وجاءت هذه التصریحات، تصریحات بیانات کو کہتے ہیں، یہ بیانات آئے ہیں یا یہ بیان آیا ہے بعد ساعات من محاولت الکرملین، کرملین یہ روس کے صدر کے محل کو کہتے ہیں، روس صدارت جیسے امریکہ کا وائٹ ہاؤس ہے، البیت الابیض وائٹ ہاؤس، اس طرح روس میں ماسکو میں صدر کا محل اسے کرملین کہتے ہیں۔ محاولہ یہ مصدر ہے، اور تخفیف اندفاعۃ، یہ تخفیف اس محاولہ مصدر کا مفعول بھی ہے، اس کے معنی ہلکا کرنا، محاولہ معنی کوشش، کرملین کی ہلکا کرنے کی کوشش، کس کو ہلکا کرنے کی؟ اندفاعاتی، تخفیف اندفاعاتی سیاسیین و برلمانیین روس، روس یہ روسیون کی جمع ہے، اس کا واحد روسیون، مثلا ایک ہے تو سیاسیون، سیاسیون روسیون، روسی سیاستدان، و برلمانیون روسیون، روسی ممبر پارلیمنٹ، مگر جمع کے لیے روسن استعمال ہوتا ہے، جیسے ایک کے لیے رجل عربی اور زیادہ ہے تو رجال عرب، اسی طرح رجل روسی اور رجال روسن، اس طرح اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ اندفاعۃ جوش، جوش خروش، اس کو حوصلے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اندفاعۃ۔ سیاسیین سیاستدان، برلمانیین اعضاء ممبران پارلیمنٹ، من بینہم قدیروف جن میں قدیروف بھی شامل ہے، شددو جنہوں نے، سیاسیین و برلمانیین روس نکیرہ ہے اور اس کے بعد میں یہ شددو جملہ ہے، تو یہ سیاسیین و برلمانیین کی دوسری صفت ہے۔ شددو خلال الفترة الأخيرة على استخدام السلاح الجوی، شدد یشددون نے زور دینا، جنہوں نے زور دیا تھا پچھلے عرصے میں، علی استخدام السلاح النووی، ایٹمی ہتھیار کے استعمال کرنے پر، استخدام معنی استعمال کرنا، السلاح النووی یہ ایٹمی ہتھیار کو کہتے ہیں، علی یہ متعلق ہے شددو کے، لحسم المعرکہ، حسم المعرکہ کا مطلب جنگ ختم کرنا یا فیصلہ کن جنگ کرنا یا جنگ کا فیصلہ کرنا یا جنگ کا حل نکال لینا۔ حسم یحسم کا معنی ہوتا ہے کسی بھی کام کا فیصلہ کر لینا یا کسی کام کو مکمل کر دینا، پائے تکمیل تک پہنچا لینا، اس کا حل نکال لینا، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ترجمہ دیکھیں، قدیروف یرسل ثلاثة من ابنائه المراهقین للقتال فی اوکرانیہ، رمضان قدیروف اپنے بیٹوں میں سے، اپنے مراہق بیٹوں میں سے 3 کو یوکرین جنگ کے لیے بھیجیں گے۔ اعلن رئیس جمہوریت الشیشان رمضان قدیروف ان 3 من ابنائه المراهقین سیلتحقون بالقتال فی اوکرانیہ، چیچن صدر، جمہوریہ چیچنیا کے صدر رمضان قدیروف نے اعلان کیا ہے کہ ان کے مراہق بیٹوں میں سے 3 یوکرین کی جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔ وقال قدیروف ان ابناءه احمد و ایلی و آدم اعمارهم 16 و 15 و 14 عاما على التوالي كانوا يتلقون تدریبات عسکریة منذ فترة طویلہ۔ قدیروف نے کہا کہ ان کے بیٹے احمد، ایلی اور آدم، جن کی عمریں بالترتیب 16، 15 اور 14 سال ہیں،
ایک لمبے عرصے سے فوجی ٹریننگ یا عسکری ٹریننگ لے رہے تھے. وقد حان الوقت بالنسبة لهم للظهور في معركة حقیقیہ. بالنسبہ لهم کا مطلب ان کے لیے حقیقی معرکے میں کارکردگی دکھانے کا یا ظاہر ہونے یا پیش ہونے کا وقت آ گیا ہے. سيذهبون قریبا الى خط المواجهة في اصعب مناطق المواجهات. وہ ان قریب ہی مشکل ترین جنگ کے مشکل ترین مقامات میں محاذ پر چلے جائیں گے. وہ ان قریب مقابلے کے مشکل ترین خطے میں محاذ کی لائن پر یا محاذ پر چلے جائیں گے. وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من محاولة الكرملين تخفيف اندفاعات السياسيين والبرلمانيين الروس من بينهم قديروف. یہ بیان کریملین کی ان روسی سیاستدانوں اور ممبران پارلیمنٹ کے جوش کو ہلکا کرنے کی کوششوں کے کچھ گھنٹے بعد آیا ہے، جن میں قدیروف بھی شامل ہے، جنہوں نے پچھلے عرصے کے دوران یوکرین میں جنگ ختم کرنے کے لیے یا جنگ کا فیصلہ کرنے کے لیے یا جنگ کے حل کے لیے ایٹمی ہتھیار کے استعمال پر زور دیا تھا. وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من محاولة الكرملين. یہ بیان کریملین کی روسی سیاستدانوں اور ممبران پارلیمنٹ کے جوش کو ہلکا کرنے کی کوشش کے کچھ گھنٹے بعد آیا ہے، جن میں قدیروف بھی شامل ہیں، جنہوں نے پچھلے عرصے کے دوران یوکرین معرکہ یا یوکرین کی جنگ کو ختم کرنے کے لیے، یوکرین کی جنگ کو حل کرنے کے لیے جوہری ہتھیار کے استعمال پر زور دیا تھا. یہ ترجمہ ہو گیا ہے، آپ اچھی طرح ترجمے کو بھی سن لیں، سمجھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نصیر الدین قاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف، جودھ پور، راجستھان.